اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا ایک اور جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ ویسے میں نے آپ کو پچھلی جمعوں کے اندر جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو کن کن عظمتوں سے نوازا ہے، اور پھر دن اگر یہی دن رمضان المبارک کے مہینے میں آ جائے اور پھر وہ آخری عشر میں آ جائے اور پھر رمضان المبارک کا وہ آخری جمعہ ہو، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حدیث کا مفہوم تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو 3 جو عشر بنایا ہے، ہر ایک عشر کی اپنی ایک خصوصیت تھی۔ فرمایا کہ پہلی عشر کے اندر جو پہلا 10 دن ہے رمضان کا، اس میں یہ رحمت والے دن ہیں۔ ان پہلی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کون سی رحمت؟ فرمایا وہ رحمت جو سال و سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر بارش کی طرح برستی ہے۔ فرمایا اس مبارک مہینے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ رمضان المبارک کے اندر ان لوگوں پر بھی برستی ہے جو رمضان المبارک کا روزے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ سے مراد ہوتی ہے رحمت۔ جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرو تو رحمت مراد ہوتی ہے، یعنی وہ رحمت جو سالوں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اسی رحمت کا کچھ حصہ حضور کی تعلیمات کے مطابق اور حضور کے فرمان کے عین تناظر میں وہی رحمت کا کچھ حصہ اللہ کے نبی کی ان خوش نصیب امتیوں پر نازل ہوتی ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر عبادت کرتے ہیں، نماز تراویح اہتمام سے پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک کا روزہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا اس رحمت کے اندر ان لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تو قرآن کی آیات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ فرمایا اللہ رب العزت اور اس کی فرشتے یصلون رحمت بھیجتے ہیں، کس پر؟ علی المتطہرین، سحری کھانے والے کے اوپر۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی نیت سے رات کو سحری کا کھانا کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا یہ جو وقت ہے نا، اس وقت کے اندر اللہ اور اس کی فرشتے اس بندے کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، چاہے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ کیونکہ رب نے اس کی گناہوں کو نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا گناہگار ہے، بلکہ رب نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ رات کی اس پہر میں اٹھا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیا ہے، کچھ کھا پی رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل بڑا محبوب ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر رحمت نازل کرنی ہے۔ اس لیے پہلی عشرہ تو رحمت کا تھا، دوسرا جو عشرہ ہے 10 سے لے کر 20 تک، یہ جو عشرہ تھا یہ تھا مغفرت کا، کہ اس عشرہ کے اندر
اللہ رب العزت ایسے ایسے لوگوں کے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو جہنم کا مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن رب العالمین اس مبارک عشر کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور جو آخری عشر تھا یہ ہے جہنم سے خلاصی کا۔ جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ رب العالمین اس آخری عشر کی برکت سے جہنم سے ان کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اتنی عظمت والا مہینہ، اتنی برکت والا مہینہ میرے اور آپ کے پاس آئے تھے۔ ہم نے درخواست تو کوئی نہیں دی کہ فخر الامین بھائی نے جا کے درخواست دے دیا ہو کہ ہمیں اس طرح مہینہ عطا کر دے جس کے اندر نفل سنت کے مرتبے میں چلا جائے، سنت واجب کے مرتبے میں چلا جائے، واجب کا ثواب فرض کے برابر ہو، اور فرض اگر ایک ادا کرو تو اس کو بڑھا کر کے رب العالمین 70 کے برابر کر دے۔ یہ درخواست تو ہم نے کسی نے نہیں دیا تھا، یہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ، یہ قرآن والا جو مہینہ ہمیں عطا کر دی تھی اپنی محبوب کی صدقے سے کی تھی۔ اللہ نے محبوب کی طفیل اس امت کو اتنی بڑی عظیم مہینہ عطا فرمائی تھی، لیکن چونکہ ہمیں تو جو نعمت، اصول یہ ہوتا ہے جو نعمت جس کے اندر آپ کا کار و کسب شامل نہ ہو، جس میں آپ کے جسم کو تکلیف نہیں پہنچا ہو، آپ نے اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کیا ہو، اگر وہ نعمت آپ کو حاصل ہو گئی ہو تو بندے کے پاس کا قدر نہیں ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں ہمیں بغیر محنت کی ملی، اس لیے ہمیں قدر نہیں تھی اس کی۔ اب کون لاتا ہے وہ مبارک اوقات، سحری کے وقت، افطاری کے جو وقت مبارک اوقات تھے جس کے اندر گناہگاروں کی مغفرت ہو، وہ کہاں آئے گا؟ آپ کہو گے کہ جناب قاری صاحب اگلے سال تو آئے گا۔ بھائی اگلے سال تو آئے گا، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں اور آپ اگلے سال تک رہیں گے؟ ہے کوئی گارنٹی؟ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مثنوی ایک کتاب ہے، اس کے اندر واقعات، حکایات لکھے ہیں، کچھ تو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور کچھ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بندے کی حضرت جبریل کے ساتھ تعلق جوڑا، دوستی پڑ گئی، بلکہ نہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جو جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ انہوں نے انسانوں کا روح قبض کرنا ہے۔ انہوں کا بات یہ ہے کہ ہمارے اس دوستی کا فائدہ تب ہوگا کہ جب میرا موت کا وقت قریب ہو جائے نا، کوئی سال تک رہ جائے، تو آپ نے مجھے اطلاع کر دینی ہے کہ بھائی اب تمہارے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے، تاکہ میں اپنی جناب جو گناہ ہے ان کو چھوڑ دوں، اللہ کے در متوجہ ہو جاؤں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتہ حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ جناب تو تمہارا وقت قریب ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے پہلے بتا دیجیے تھا، میں کچھ تیاری کر لیتا۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو تو بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے کس طرح بتایا؟ انہوں نے کہا دیکھو آپ کی جو ہم عمر فلان 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 بندہ چلا گیا نا، ہاں تو یہ آپ کے لیے ایک اشارہ تھا کہ آپ کی بھی باری لگ سکتی ہے۔ دیکھو آپ چھوٹے تھے، جوان ہو گئے، پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار آ گئے، اور اس کا سب سے پہلے علامت جو جانی کی علامت ہے نا، اس داڑھی کے اندر سفید بال لگ جانا۔ سفید بال لگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ہماری روانگی کا وقت قریب ہے، بھائی تیاری کرو، تیاری پکڑو۔ یہ تو اشارات تھے، ورنہ تو کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں بتانا ہے کہ آپ کو اسی وقت اپنی دنیا سے جانا ہے۔ ان اشارات سے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ بھائی میرا وقت تو اب قریب ہے۔ ایک عرصہ تک گزر گئی زندگی، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال، 60-70 سال، یہ اللہ کے نبی کی اکثر عمر یہی ہے۔ تو بتاؤ ہمارے کتنے عمر گزر گئے بھائی؟ کتنا ہمیں پتہ چلا؟ کوئی نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چلا، عمر تو گزر گیا بھائی۔ تو یہ ہمیں ایک خاموش پیغام تھا کہ میرے ہم عصر، میرے ہم مکتب، میرے ہم عمر لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر کے، ان کے جنازوں کو دیکھ کر کے میں اپنا محاسبہ کروں کہ جناب میرا بھی وقت قریب ہے، میں کسی بھی وقت یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اس لیے وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے
کہ بھائی اس زندگی جو گزر گئی ہے اس میں کون کون سے کام میں نے ایسا کیا ہے جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہے، میں نے کون سا کام ایسا کیا ہے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ جب انسان حساب اپنی سے شروع کر دے نا تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو آخری وقت کے اندر رب العالمین جو جنت والے فرشتے اس کو دکھاتے ہیں، تو پھر یہ وہ وقت سکرات الموت کے وقت جب انسان اپنی جان آفرین کے حوالہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ اس کو اس محنت کا پھل سامنے نظر آتا ہے۔ جو میں نے محنت جو تکالیف اٹھائے اب اس کا پھل ہی سامنے ہے، لیکن اللہ معاف کرے زندگی غفلت کے اندر گزر گئی تو اس کا جو انجام ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ جب وہ انجام دیکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ خوف طاری ہو جاتی ہے، پھر انسان کے چہرے کے اندر خوف کے آثار آ جاتے ہیں، پھر وہ ایسا دیکھتا ہے جیسا یہ بندہ کہیں جنگل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کی چاروں طرف سے جنگل کے درندے اس کو کھانے کی جناب تیار بیٹھے ہیں، یہاں سے بھی بھاگ نہیں سکتا ہے، ادھر بھی نہیں سکتا ہے، سامنے سے بھی کوئی راستہ نہیں ملتی، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ در حقیقت سکرات الموت کے وقت یہ شخص اپنے اس انجام کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کرے راج بھائی؟ اس لیے میرے دوستو ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر عبادت کرنی تھی، اس مبارک مہینے کے اندر اپنے گناہوں کے اوپر پیشمان ہو کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا۔ جنہوں نے کیا ہے وہ تو خوش قسمت ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے تو ان کے پاس ابھی بھی وقت موجود ہے۔ غروب سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے آپ کا رمضان المبارک کے جو مہینے ہے اس کی جو برکات ہے وہ اب بھی آپ کے لیے حاصل ہے، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ آپ کہو گے کہ جناب وہ سارے سالوں سال وہ گناہ ایک پل میں کس طرح ختم ہوں گے؟ تو وہ تو رب ہے نا، وہ تو کریم ہے، اسے کون پوچھے گا؟ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کرو، وہ کریم ذات ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہو گیا بھائی، بارشیں بند ہو گئی، تو جب بارش بند ہو تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں صلاۃ استسقاء پڑھا جاتا ہے، سارے بچے بڑے بزرگ لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ رحمت رکی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے بھائی۔ اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمانہ آ گیا قحط کا، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے قوم ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی، کہا میرا کلیم بارش تو میں رحمت تو نازل کرتا، لیکن تمہارے اس قوم میں ایک بندہ ایسا ہے، تمہارے اس قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو زانی ہے، زنا کرتا ہے، اور اس زنا کی اتنی زیادہ نحوست ہے کہ رب نے اس زنا کی نحوست کی وجہ سے اپنے رحمت کا نزول بند کر دیا ہے بھائی۔ اب جب تک وہ بندہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے ساری محفل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کیا ہے؟ ایک، ایمانداری سے بات، ایک بندے کی وجہ سے بارش بند ہو گیا ہو، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کے جناب ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وہ جس معاشرے کے اندر زنا کو فیشن کے طور پہ جناب پارٹی کے طور پہ سمجھا جائے، اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی اس مجلس کے اندر اس اجتماع میں ایک بندہ ایسا ہے جو زانی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے بارش جو ہے بند کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ بندہ نکلے تاکہ ہم اللہ سے مانگے اور رحمت نازل ہو جائے۔ اب اس بندے کو جو ہے ابھی تک وہ تو گناہ میں مبتلا تھا، اب اس بندے کو دل میں یہ بات آ گیا کہ اگر میں ابھی نکلوں تو سارے لوگوں کے سامنے میرا یہ عیب ظاہر ہو گیا، ہر ایک کہے گا فلان کیا ہے، زانی ہے۔ تو دل ہی دل کے اندر کہا یا اللہ میں آج تک گناہ کرتا رہا، تو ان گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا رہا، یا اللہ آج دل سے میں توبہ کرتا ہوں، جس گناہ کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں یا اللہ آج کے بعد میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا، آج میرے اس گناہ کے اوپر پردہ رکھ دے۔ دل ہی دل کے اندر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی رویا نہیں،
کوئی گر گڑایا نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا پتہ نہیں بندہ کون ہے، لوگ انتظار میں کہ کوئی بندہ تو نکل جائے۔ اسی وقت جناب بارش نازل ہو گئی، جتنی بارش کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا بارش نازل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس مجلس میں، اس اجتماع میں ایک بندہ تو جانی ہے، وہ جب تک نکلے گا نہیں تو میں نے بارش نازل نہیں کرنا، اب یہاں سے تو کوئی گیا نہیں ہے، بارش تو پھر بھی نازل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، جب یہ کہا تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ میرا نافرمان تھا، میرا باغی تھا، جو نافرمانی کے اندر زندگی گزر، ایک پل کے اندر اس نے میرے ساتھ صلح کر دی بھائی، ایک پل کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر اپنے وہ تمام گناہ کے اوپر نادم دل سے توبہ، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور یا اللہ تو میرے اس گناہ کے اوپر پد رکھ دے، تو میں نے آج اسی کی طفیل بارش نازل کر دی بھائی۔ یہ جو بارش جس کی وجہ سے رکا تھا، آج میں اسے اتنا راضی ہو گیا اس ایک سیکنڈ کے اندر کہ میں نے اسی کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر رحمت نازل کر دی بارش کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تو اس خوش قسمت کی انسان کی زیارت تو کروا دے، ہمیں بتا تو دے کہ اس مجلس کے اندر وہ خوش قسمت انسان کون ہے۔ کہا موسیٰ بات یہ ہے، جب یہ میرا نافرمان تھا تو میں نے ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، جب نافرمان تھا میں نے ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، آج تو وہ میرا اپنا بن گیا ہے، اگر آج میں کہوں کہ فلان ہے تو اس کا عیب تو ظاہر تو ہو گیا ہے، جب نافرمان تھا تو میں نے نہیں کیا، آج میرا دوست بن گیا ہے، میں اس کا عیب ظاہر نہیں کروں گا بھائی۔ یہ تھا سچا توبہ، یہ تھا رب کی طرف رجوع کرنا۔ تو آپ کے اس وقت موجود ہے، کیا ہو گیا مہینہ گزر گئے تو آپ مغرب تک، رمضان المبارک کا وقت ہے، اب ہی 2 رکعت نفل پڑھو جناب، نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ شرط یہ ہے، فرما جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر 4 چیزوں کو گواہ بنا لیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں اس انسان کے گناہ کے اوپر گواہ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ زمین، یہ جو مٹی ہے نا، ہم سمجھ شاید کچھ نہیں بھائی، یہ کل قیامت کے دن اسی مٹی نے ہمارے اوپر گواہی دینی ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا ہے، اس بندے نے فلان جگہ پہ میرے اوپر یہ گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ زمین ہمارے اوپر گواہ بن جاتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس وقت یہ زمین بتائے گا نا ہمیں کہ اس بندے نے یہی کرتوت کیا، تو ہم حیران پریشان ہو جائیں گے کہ جس گناہ کو ہم بند کمروں کے اندر جناب پردے لگا کر کے، جس گناہ کو ہم پردے لگا کے کرتے تھے، جن ہوٹلوں کے اندر دن دہاڑے ہم جناب دروازے بند کر کے اندر جناب اللہ کی نافرمانی کھلا کرتے تھے، ہم یہ سمجھ شاید اس پردہ لگانے کی وجہ سے وہ رب سے پردہ ہو گیا ہے۔ نہیں، چاہے آپ جتنے پردے لگاؤ، کنڈیاں لگاؤ، رب تو دیکھتا ہے، پردے کو تو نہیں دیکھتا کہ اس بندہ اس کمرے کے اندر کیا کر رہا، وہاں بھی رب موجود ہے، وہاں بھی دیکھتا کہ میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ زمین ہمارے پر گواہ بنتا ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے تو اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن یہی زمین میرے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ زمین جو زمین ہے نا، یہ انسان کے گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف ہوتا ہے زمین کو تکلیف ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا گناہ بڑھ جاتا ہے پھر یہ زمین کانپ جاتا ہے زلزلوں کی شکل کے اندر۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اللہ معاف کرے جو ہے ہمارے جو نظام چل رہا ہے، وہاں ہمارے سیاستدانوں نے کہا کہ جناب یہ زلزلہ آیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ زلزلہ کی مین وجہ تو گناہ تھے، اگر وہ ہمیں بتا دے بھائی ہمارا گناہ بہت زیادہ ہے، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو شاید کسی کو ہدایت ملے، تو ہمارا اس تصور کو، ذہن کو دوسری طرف وہ موڑ دیتے ہیں، بھائی یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جناب یہ زلزلے آتے ہیں، درخت نہ لگانے کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں، جناب فلان کرنے کی وجہ سے یہ سیلاب آ گیا۔ نہیں بھائی، اللہ کی قسم موسمی تبدیلی کا کوئی اس کے اندر اثر ہوتا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے انسان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی گناہ کا جرم پر یہ زمین گواہ بن جاتا ہے۔ دوسرا گواہ فرما وہ فرشتے ہیں جو ہمارے یہاں دونوں کنوں کے اوپر بیٹھے، جن کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے۔
جن کی ذمہ یہی کام ہے اور کچھ نہیں ہے کہ میرا یہ بندہ جوانی سے لے کر موت تک جو کچھ کرتا ہے اس کو ایک کتاب کی شکل میں لکھتے جاؤ بھائی۔ یہ دائیں جو فرشتہ ہے نا یہاں جو بیٹھا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا چیز استعمال نہ کرو جس کی بدبو سے ان فرشتوں کو تکلیف ہو۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، انسان جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کسی کے اوپر جناب کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، ان فرشتوں بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو نورانی فرشتے ہیں ہمارے پاس ہیں نا، ہمارے ساتھ ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا را یہ نہ سمجھے کہ میری اس گناہ یہ تو میرے ذاتی عمل ہے۔ ایک تو ہمیں یہاں پر بات کر دیا بھائی میری ذاتی زندگی میں گھسنے کی آپ کو کیا اجازت ہے؟ بھائی آپ کی ذاتی زندگی جب انسان مسلمان ہو جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کی ذاتی زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو زندگی ہے رب کی طرف سے امانت ہے بھائی۔ آپ اس زندگی کے اندر کیف ما یشاء تصرف نہیں کر سکتے، جیسا چاہتا نہیں بھائی۔ اس زندگی کے ہر پل کو رب کے حکم کے مطابق آپ نے گزارنا ہے۔ دوسرا ہمارے گناہ کے اوپر یہی فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ فرما تیسرا گواہ جب انسان گناہ کرتا ہے، فرما تیسرا گواہ وہ نام اعمال ہے، وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ درج ہوتا ہے۔ ہر ایک بندے کے نام کا ایک نام عمل تو ہوگا، ایک نے ہزاروں لاکھوں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جناب یہی نام عمل ہمارے خلاف گواہ ہے۔ ہم تو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ کہیں کتاب کھولو بس یہ کھاتا نکالو جناب۔ جیسے ہمارے دکانداروں کے کھاتے ہوتے ہیں نا، بھائی صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ تو دودھ ادھار دے دیتا ہے، اسے کھاتے ہیں کہ فلان بندے کے اتنے پیسے ہیں، 10 سال بعد جاؤ تو اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ فرشتوں کے پاس ہمارے کھاتے موجود ہے بھائی۔ خدا را ان کھاتوں کو نیک اعمال سے بھر دے، گناہوں سے مت بھرے۔ فرما چوتھا گواہ انسان کا اپنا جسم ہے، یہ اپنی اعضاء ہے۔ اللہ رب العزت آج تو ہم زبان سے بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتا ہے، رب العالمین نے کل قیامت کے دن اس زبان کے اوپر مہر لگا دینا ہے۔ پھر یہ ہاتھ بول پڑے گا، یہ آنکھ بول پڑے گا، یہ ناک بول پڑے گا، آپ کا جسم کا ہر ایک عضو بول پڑے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھ سے یہ جرم کیا، اس نے مجھ سے یہ جرم کیا، اس نے مجھ سے یہ جرم کیا ہے۔ پھر انسان اپنی اعضاء کو ملامت کرنے لگے گا کہ بدبخت اعضاء، میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، جلنا تو تم ہی نہیں ہے اور تم ہی خود اپنے اوپر گواہ بن گئے۔ اس وقت یہ اعضاء کہیں گے آج ہمارے پاس سچ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج ہم ان اعضاء کو خوبصورت بنانے کے لیے، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ بالکل صاف کرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جو کاٹتے ہیں چھوٹے کرتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ دونوں مجرم ہیں۔ آج ہم اپنی ان آنکھوں کو جن کو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا تھا کہ ہم قرآن کو دیکھیں، نبی کا فرمان کو دیکھیں، آج ہم ان آنکھوں سے غلط ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا ہمارے اوپر حرام ہے۔ زبان اس لیے دیا تھا اللہ نے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرے، بری باتوں سے روک دے۔ آج ہم زبان کو غیبت میں، تہمت میں، بہتان میں اگر اس زبان کو استعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس زبان کے ساتھ جہنم کا لگام لگا کر کے کھینچ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، جیسے گھوڑے کا لگام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ صرف 2 چیزوں کی، جسم کی وہ 2 عضو کی مجھے ضمانت دے دو کہ ان 2 عضو کو میں غلط جگہ پہ استعمال نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن جنت آ کے مجھ سے لے لینا۔ فرمایا وہ ایک ہے زبان، اس کی حفاظت، اس کی ضمانت دو، اس زبان کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرے۔ دوسرا اپنا جناب فرج ہے، اس کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرے۔ ان 2 کی حفاظت تم کر لو، کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر جنت مجھ سے لے لو، آگے مجھ سے لے لو۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، رمضان المبارک کا مہینہ آ بھی گیا چلا بھی گیا۔ آج آخری دن ہے، آپ کا مغرب تک روزہ ہے، اس کے بعد کلو وشربو، کھاؤ پیو بھائی۔
لیکن ایک بات نوٹ کر لے میرے دوستو، جن جن نے رمضان المبارک کا احترام کیا ہے، اس مبارک مہمان کا قدر کیا ہے، اللہ کی قسم عید کے دن دیکھ لو، اگر وہ پرانے کپڑوں میں بھی آ جائے تو ان کی چہرے کے اوپر اللہ کا نور چمکے گا بھائی، دیکھ لینا۔ اور جنہوں نے اللہ معاف کرے اس مہینے کے ساتھ ظلم کیا ہے، چاہے وہ اعلیٰ قسم کا لباس کے اندر ملبوس ہو کے کیوں نہ آئے، اعلیٰ قسم کا خوشبو لگا کے کیوں نہ آ جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں چہرے کے اوپر وہ نور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب انسان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے نا، کوئی عزیز مہمان، خاص مہمان آتا ہے، تو اس کا استقبال بڑا خوبصورت انداز میں ہوتا ہے، اس کے ہر قسم کا اس کا احترام عزت کا خیال ہوتا ہے۔ جب یہ مہمان چلا جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ نہ جائے، 2 دن اور بیٹھ جائے، 3 دن اور بیٹھ جائے، لیکن مہمان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، مہمان بیٹھنے کے لیے تو نہیں آتا۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو احترام کے ساتھ رخصت کر لیتا ہے، اس کی جدائی کی وجہ سے دل کے اندر ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ مہمان ہم میرے ساتھ ہمیشہ رہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک یہی مہمان تھا میرے اور آپ کے پاس، یہی مہمان تھا۔ جب بھی مہمان چلا جاتا ہے تو بندے کو قدر تم اس کی قدر آپ ابھی دیکھو، مغرب کے بعد جو آپ اس یکم رمضان سے لے کر آج مغرب تک جو آپ کی رزق کے اندر برکات ہے اس کو دیکھو، اور اس کے بعد برکات دیکھو۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میں اپنی بات کروں، مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے، میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ رمضان یکم سے لے کر ابھی تک اللہ نے رزق سے بندے کو بے پرواہ کیا ہوا ہے۔ یوں ہی غروب قریب قریب ایک گھر میں بتایا جاتا ہے فلان چیز ختم ہو گیا، فلان ختم ہو گیا، فلان ختم ہو گیا۔ یہ ختم والا کہاں سے آ گیا؟ یہ برکت ختم ہونے والی ہے، یہ مہمان کی تو برکت تھی، مہمان چلا گیا، برکت کدھر ہونی ہے؟ وہ جو خوبصورت ماحول ہوتا تھا، سحری کے وقت نوجوان آ کے قرآن پڑھتے تھے، نماز تراویح کے اندر جناب لوگ شریک ہوتے تھے، فجر کے نماز میں پوری مسجد بھری ہوتی، ذکر و ہر ایک بندے کا کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کا یہ کوشش چلو یار میں جا کے کچھ نہ کچھ تو پڑھ لوں۔ اب یہ مہینہ کہاں سے لاؤ گے مجھے یہ بتاؤ؟ جنہوں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا اس کا کیا مداوع کریں گے؟ جنہوں نے نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا اس کا کیا مداوع؟ ان کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ ان کے پاس ہے کوئی عذر؟ نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن تھا، اور آپ کی جو اذان کی آواز ہے نا وہ فصاحت نہیں تھی۔ کسی نے صحابہ نے کئی نے شکایت لگا، یا رسول اللہ بلال کے اذان کی آواز سمجھ نہیں آتی ہمیں، اس وقت تو اسپیکر تو تھا نہیں، کھڑے ہو کے ویسا اذان دینا تھا کہ یا رسول اللہ اس کے اذان کی الفاظ سمجھ نہیں آتی، مؤذن تب بدل دے۔ حضور نے کہا چلو کوئی اور اذان دے دے۔ حضرت بلال غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مجھ سے اتنی بڑی مرتبہ چھینا گیا، فجر کے اذان کسی اور نے دے دیا، اب دینے کی نیت دیا نہیں ہے، اب دینے کی نیت سے وہ جا رہا ہے۔ رب نے کہا کہ جب تک یہ بلال فجر کے اذان نہ دے میں نے صبح صادق کرنی نہیں ہے۔ بھائی لوگ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں فجر نہیں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پریشان ہو گئی، سارے بچے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے، فجر ابھی تک نہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جب تک یہ تمہارا یہ غلام بلال جب تک اذان نہ دے میں نے یہی رات رکھنی ہے، فجر کرنی ہی نہیں ہے۔ بھائی رب نے اس دل کو دیکھنا ہے، یہاں دیکھنا ہے، اس کو، میری صورت کو نہیں دیکھنا، ظاہر کو نہیں دیکھنا۔ جب اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑتا ہے تو رب العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسان اس دنیا کے اندر مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور یہی بلال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد، جیسا یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی، اللہ ہم سب کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے، جب بلال سامنے کھڑے ہو کر کے جمعہ کی جب اذان دیتے تھے تو آپ کا جب یہ الفاظ پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کا نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ جاتے اور آپ کو دلی سکون مل جاتا تھا۔ صحابہ کرام ایسا کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتا، اس وقت تو قحط کا عالم تھا ابتدائی دور میں، ہمیں بھوک اور پیاس شدت ہمیں جناب جب تڑپاتی تو ہم سارے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر دیتی، ہماری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی۔ حضور کی پردہ فرمانے کے بعد جب بلال جمعہ کی اذان کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کہا تو حضرت بلال گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ سارے صحابہ کرام نے اٹھایا۔ جب انسان اس وقت بے ہوش ہوتا تو یہ جو ہے گردن ملتے تھے کہ شاید کوئی بیماری نہ آئے، تو سارے لوگ اسی طرح، کوئی پاؤں مل رہا ہے، کوئی گردن مل رہا ہے، کوئی ہتھیلیوں کو مل رہا ہے۔ ہوش میں آیا، صحابہ کرام نے پوچھا بلال کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا میرے دوستوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو پھر یہ بے ہوشی کیوں؟ کہا بے ہوشی اس لیے ہے کہ میں نے آج زندگی میں جب سے میں مؤذن بنا، جب تک میں اذان دیتا تھا حضور سامنے ہوتے تھے، میں اس کی زیارت کرتا، مجھے سکون ملتا۔ آج پہلی دفعہ میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور حضور کی زیارت نہیں ہوئی، یہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اور پھر قسم کھائی، مسجد نبوی کا مؤذن ہے، قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں دوں گا، اذان دور کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا بھی نہیں۔ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہاں میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو، اس کے ساتھ ملاقات نہ ہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں، میں دور دراز علاقے میں جا کے اللہ کی عبادت کروں۔ حضرت بلال چلا گیا۔ 1 سال تک حضرت بلال موڑ کے نہیں آیا۔ ایک دن خواب دیکھتا، تہجد کا وقت ہے، خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے کہا بلال کیا تمہارا یہی وفا تھا میرے ساتھ؟ ایک تو وہ دور تھا جب مجھ سے تعلق توڑنے کے لیے مشرکین تمہارے سینوں کے اوپر گرم گرم پتھر رکھتے تھے، تمہاری گردن کے اندر جنجیر ڈال کر کے گرم ریت کے اوپر تمہیں گھسیٹتے تھے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس وقت ساتھ چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج میری مدینہ سے جانے کے بعد تو نے میرا شہر ہی چھوڑ دیا۔ صرف یہ بات کہی، حضرت بلال کی آنکھیں کھل گئی اور چیختے ہو اسی رات پوچھا نہیں کہ میرے بچے کہاں رہ گئے، بچوں کے پاس جا کے بتاؤں، گھر والی کو بتاؤں، فلان کو بتاؤں، نہیں، اسی وقت وہیں سے جناب مدینہ منورہ کے سفر شروع کی۔ کرتے کرتے ایک وقت ایسا تھا کہ رات کا تہجد کا وقت تھا، مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچ گیا، دیکھا دروازہ کھلا ہے، اب تہجد کا وقت ہے۔ جب مسجد نبی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو شہزادے ہیں، دونوں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ ہائے ہائے، جن کو ہم مانتے تھے ان سے تہجد کی نماز نہیں چھوڑ، فرض تو دور کی بات ہے، سنت دور کی بات ہے، تہجد نفل ہے، وہ نفل کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہم فرض کے بھی قریب نہیں جاتے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال ہمارا چچا آ رہا ہے، ہمارے نانا کا جناب مؤذن آ رہا ہے، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور جا کے جناب اس کو جناب اپنی گلے سے لگایا، کہا چچا جب سے نانا گئے تھے آپ بھی چلے گئے اور آج 1 سال بعد آپ کی حاضری ہو گئی۔ اب تہجد کا وقت ہے اور پھر دونوں شہزادوں نے حضرت بلال سے جناب مطالبہ کیا کہ چچا ہماری یہ خواہش ہے کہ آج فجر کی اذان آپ ہی دے دیں۔ حضرت بلال فرماتے کہ جب میں نے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا نا تو میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کھینچ کے آ گئی۔ صحابہ کرام کیا تھے، کتنا عشق مصطفیٰ تھا۔ فرمایا جب بھی ہمیں حضور کی یاد ستاتے تو ہم ایک طرف امام حسن کو کھڑا کرتے، ایک طرف امام حسین کو کھڑا کرتے، اور دونوں کو جب ہم دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت ہمارے سامنے آ جاتی۔ یہ دونوں نواسے، دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ کہتے جب بلال نے اذان شروع کی، جب اس کا اذان مدینہ والوں نے سنا تو سارے مدینہ والے اپنے اپنے گھروں سے نکلے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف، چھوٹے بڑے بزرگ۔ لوگوں نے پوچھا بھائی اس وقت صبح صادق کا وقت ہے، لوگ سوتے، کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہا بھائی آج ہم نے وہ مؤذن کا وہ اذان سنا ہے، وہ آواز سنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اذان دیا کرتا تھا، ہم اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ وہ مؤذن واپس تو آ گیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امام بھی آیا ہے یا نہیں آیا۔ لیکن دوستو امام تو کچھ وہاں گیا تھا کہ وہاں سے تو واپسی تھی نہیں، یہ عالمی دنیا ہے، وہ عالمی آخرت ہے۔ یہ تھا لوگوں کی محبت، یہ تھا ایمانی جذبہ۔ تو میرے دوستو یہ مہمان ہمارے پاس آیا تھا رمضان المبارک، رحمتیں لے کر کے، برکتیں لے کر کے، مغفرتیں لے کر کے۔ ہر وقت رب کا اعلان ہوتا تھا کہ کوئی ہے بندہ رزق مانگنے والا، کوئی ہے صحت مانگنے والا، کوئی ہے اپنی مغفرت کرانے والا۔
تو کچھ لوگ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے مانگتے تھے کہ اللہ ہماری مغفرت بھی کر دے، ہمارے اوپر رحمت بھی نازل کر دے، ہمارے رزق کے اندر برکت بھی کر دے. تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا تھا، اور ان کی ساری دعاؤں کو قبول کر کے ان کے رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، اور ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی تھی. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس اعلان کی طرف ان کا توجہ ہی نہیں تھا، جیسا پہلے گزرتے تھے زندگی اس طرح گزر گئے. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو مبارک مہینہ ہمارے پاس ایک عظیم مہمان بن کر آیا تھا، اس مہمان کا یقین مانے ایمان سے میں کہہ رہا ہوں اور دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کا قدر نہیں کیا قدر. اس مہمان کا قدر تو یہ ہوتا کہ ہمارے بڑے نوجوان 5 وقت کی جماعت میں اس سے شریک ہوتے، جیسے وہ مدرسہ تک آپ کے جناب بندے ہیں اتنے ہی ہر نماز میں ہونا چاہیے تھا. اتنا شریک ہو جس طرح آپ بیٹھے ہیں جمعہ کے وقت میں، اتنا آپ کے نماز تراویح کے اندر شرکت ہونی چاہیے تھی. لیکن کمی کوتاہی ہر بندے کے اندر ہے، سستی تو ہے ہی، اور سب سے بڑی سستی تو شیطان ہمیں ڈالتا ہے، آثر میں ڈال دیتا ہے. چلو کل کر دیں گے، پرسوں پڑھ دوں گا، ترسوں کر لوں گا، چلو 2 دن بعد. یہ 2 دن کر کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت آئے گی. اذا جاء اجلہم، جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم سب کے کامل مغفرت فرمائے. جن جن دوستوں نے جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے رحمت کی وجہ سے معاف فرمائے، اور جن جن کی بھی عبادات جنہوں نے کیا ہے جس شکل کے اندر کیا ہے، سب کی مغفرت فرما کر کے ان سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنا دیجیے. اور آئندہ سال اللہ ہمارے عمر کے اندر اتنی برکتیں عطا فرمائے، برکتیں نازل فرمائے کہ اگلا رمضان المبارک بھی ہمیں نصیب ہو جائے. تو میرے دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ تو آخری جمعہ تھی، چلی گئی. تو عید الفطر کا جو نماز کا اعلان میں نے پہلے بھی کیا تھا، ابھی کر لیتا ہوں. انشاءاللہ صبح جو ہے 7 بجے کا عید الفطر کے نماز کا ٹائم ہے، تو آپ نے بر وقت تشریف لانا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کے عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں تاکہ لوگ پوچھتے بھی ہیں